وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہم پڑھ رہے تھے۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت انسان سے ایک بات اس کے سامنے رکھی، ایک تعلیم دی، حکم دیا کہ اے انسان تم اپنے رب کی عبادت کرو، اور وہ رب اس کی صفات کیا ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ نے اپنی تخلیقات کا ذکر کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جل وعلا جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ اب اس حوالے سے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ نے آیات بیان فرمائی۔ والارض فرشناہا فنعم الماہدون، سورہ ذاریات میں فرمایا کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا۔ والارض فرشناہا، ہم نے زمین کو بچھا دیا، فرمایا ہم کتنا اچھا بچھانے والے ہیں، ہم کتنا اچھا بچھانے والے ہیں۔ پھر سورہ زخرف میں بھی بیان کیا، سورہ طٰہٰ میں بیان کیا، متعدد مقامات پر۔ پھر سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں افلم ینظروا الی السماء، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیف بنیناہا، ہم نے کیسا اس کو بنایا ہے، اور وزیناہا، ہم نے اس کو کیسی زینت عطا کی۔ قرآن بار بار فرما رہا ہے دیکھو آسمان کی طرف دیکھو، اور تم دیکھو، تم دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے، تمہاری نظر تمہاری طرف واپس پلٹ آئے گی، دوبارہ دیکھو گے، دوبارہ واپس پلٹے گی۔ اس کی تخلیقات ایسی ہیں، اس کی تخلیقات ایسی ہیں۔ پھر جو پانی نازل کیا اللہ نے آسمان سے، سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی کو نہیں دیکھا جو پانی تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بتاؤ بادلوں سے اسے تم نے نازل کیا یا ہم نے نازل کیا؟ تو اس آیت میں فرمایا دیکھو اس رب کی عبادت کرو۔ اب یہ ساری باتیں دیکھیں، جب ہم زمین میں فرمایا نا سیرو فی الارض، زمین میں دیکھو، گھومو پھرو، تمہیں پتہ چلے جس چیز کو بھی دیکھو۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، وہ اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں۔ وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ قوم والے کہتے ہیں کہ جی یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہمارا معبود ہیں، ہمارے رب ہیں، تو آپ اپنی قوم کو بتاتے ہیں دیکھو یہ تو ڈوب گئے، یہ چاند بھی ڈوب گیا، ستارے بھی ڈوب گئے، یہ سورج بھی ڈوب گیا، تو جو ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا؟ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان چھت بنائی، پھر آسمان سے پانی نازل کیا، اس پانی کے ذریعے سے ہم نے کیا کیا؟ کتنا حسین جملہ فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، دیکھو تو صحیح اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک جیسا، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر اس زمین سے اس پانی کے ذریعے سے پھل نکالے، سب کا رنگ الگ ہے، سب کا رنگ الگ ہے، سب کی تاثیر الگ ہے، سب کا ذائقہ الگ ہے۔ اب دیکھیں مٹھاس میں بھی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمت لکھا بڑا حسین جملہ ہے، کہتے ہیں دیکھیں شکر بھی میٹھی ہے، کھجور بھی میٹھی ہے، آم بھی میٹھا ہے، لیکن ان سب کی مٹھاس میں کس قدر فرق ہے، اس مالک نے پیدا کیا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، کیلا بھی میٹھا ہے، لیکن کیلے کی مٹھاس میں، آم کی مٹھاس میں، کھجور کی مٹھاس میں کتنا فرق ہے۔ تو علامہ غلام سعیدی رحمۃ لکھا یہ اس اللہ کی قدرت ہے کہ پانی آسمان سے نازل ہو رہا ہے، اور اس پانی سے وہ فاخرجنا به ثمرات،
ایسے ایسے پھل نکال رہا ہے جن کے رنگ بھی الگ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس رب کی عبادت کرو جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنایا اور پانی نازل کیا اور اس پانی سے تمہارے لیے پھل نکالے۔ تم کیا کرتے ہو؟ تم اس اللہ کے مد مقابل لوگوں کو لے آتے ہو۔ تم اس اللہ کو چھوڑ کے کتنا جملہ فرما، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنا کریم رب، تو پتہ نہیں کس چیز کے دھوکے میں پڑا۔ اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تم پہ ایک وقت ایسا بھی گزرا تم تھے ہی نہیں، اور تم پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تم نہیں رہو گے، جب تم نہیں تھے تب بھی اللہ، جب تم ہو اللہ تب بھی ہے، جب تم نہیں رہو گے اللہ کی ذات تب بھی ہے، حی و قیوم ذات ہے، فرمایا تم اس کی عبادت کرو۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں، یہ جو آیات قرآن کریم کی ہیں یہ حضرت انسان کو اس بات کی طرف راغب کرتی ہیں، یہ جب چیزیں دیکھے گا نا وہ، تو پھر اس کا دل خود بخود اندر سے اس کو آواز آئے گی، نہیں وہ اس لائق ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی تسبیح کی، اس کا حکم نہیں، یہ نہیں کہ اس نے حکم دیا، اس کا حکم نہ بھی ہو ایک طرف رکھا جائے تب بھی ان ساری آیات کو، ان ساری نشانیوں کو دیکھیں تو وہ اس لائق ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے، اس کی پاکی بیان کی جائے، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور ہم تمام کو اپنی عبادت کی توفیق و ہمت نصیب فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم